مکہ شہر جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی بنیاد رکھی تھی اور اللہ کی عبادت کا اعلان کیا تھا، وہاں پتھر کے بتوں نے خدا کی جگہ لے لیا تھا۔ دوستوں، حضرت اسماعیل نے مکہ میں آباد جرہم قبیلہ میں شادی کی تھی۔ جرہم قبیلہ آگے چل کر کعبہ کا ٹرسٹی بن گیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ ٹرسٹی بنے رہے، مگر آگے چل کر زمانے نے پلٹا کھایا، حالات بدل گئے اور کعبہ کی ہسٹری میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ مکہ کا ایک باشندہ ربیعہ، جو تاریخ میں عمر بن لوہی کے نام سے جانا جاتا ہے، مکہ میں بہت زور پکڑ گیا۔ آدمی دولت مند تھا، اس لیے اس کے 20 چیلے پیدا ہو گئے۔ عمر نے اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے افراد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور قبیلے جرہم کے خلاف ایک فوج تیار کر لی۔ جرہم کے لوگ عمر کی اس سازش سے بے خبر تھے۔ اچانک جو ان پر حملہ ہوا تو بیچاروں قبیلے جرہم سے لڑ کر عمر نے قبیلے جرہم کو کعبہ سے نکال دیا اور جرہم کی اولاد سے یہ شرف و عزت عمر نے چھین لیا۔ عمر بن لوہی اب کعبہ کا ٹرسٹی بن چکا تھا اور اس طرح دھارمک پد بھی اسے حاصل ہو گیا۔ مکہ والوں کی سب سے بڑی مارکیٹ شام کا ملک تھا۔ قافلے کے قافلے آئے دن مال خریدنے اور بیچنے کے لیے ملک شام آیا جایا کرتے تھے۔ قبیلے جرہم کا دشمن عمر بن لوہی ایک تاجر تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن لوہی اپنی تجارت کا سامان لے کر ملک شام گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کوئی پتھر کی مورت کو چوم رہا ہے۔ یہ نئی چیز عمر کو اچھی لگی۔ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ پوجا کر رہے ہیں اپنے خداؤں کی، شام کے بت پرستوں نے جواب دیا۔ پوجا اور ان پتھر کی مورتوں کی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمر نے حیرت انگیز لہجے میں کہا، ہمارے دیوتاؤں کو پتھر کی مورت کہہ کر ان کی بے عزتی نہ کرو۔ اس پوجا پاٹ سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہمارے یہ معبود برے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، دشمن سے جنگ چل رہی ہے، ہم نے ان کو پکارا، بس سیکنڈوں میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور کامیابی کا صحرا ہمارے سر آیا۔ انہی کی برکت سے برسات ہوتی ہے، سوکھا دور ہو جاتا ہے، یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور شام کے بت پرستوں کی بات کاٹ کر عمر انتہائی بےتابی سے بولا، تو ساتھیوں، ان میں سے 2-4 بت مجھے بھی دے دیجئے۔ ہمارے ملک میں آئے دن سوکھا پڑتا رہتا ہے اور دشمنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کی اس مہربانی سے ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ عمر بن لوہی کی درخواست پر اہل شام نے کچھ بت اسے دے دیے۔ مکہ کے لوگ اب تک بت پرستی سے ناواقف تھے، ان کے کانوں میں ہمیشہ سے توحید کا نغمہ گونجتا آیا تھا، مگر عمر بن لوہی نے شام سے واپس جا کر پروپیگنڈا کیا کہ شام کے بڑے بڑے امیروں، سرداروں، عالموں کو بت پرستی کرتا دیکھ آیا ہوں، انہی کی برکت سے شام میں ہر طرح کی راحت اور آرام پایا جاتا ہے۔ اس ظالم نے شام کے افسانوں کو نمک مرچ لگا کر بیان کیا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل بالکل صاف تھا، خوب دھوپ چمک رہی تھی کہ اتنے میں شام کے ایک سردار نے بت کے سامنے سجدہ کر کے پانی برسنے کی دعا کی۔ بس اتنی ہی دیر میں کہ اس کا سر سجدے سے اٹھا، دھواں دھار بارش ہونے لگی۔ اہل مکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ عمر بن لوہی ہماری پریشانیوں کا علاج شام سے لے کر آ گیا ہے۔ میں بڑی منت سماجت کر کے یہ بت تم لوگوں کے لیے لایا ہوں، ان کی پرستش سے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اب ہم جب چاہیں گے آسمان سے بارش برس جایا کرے گی اور جس بات کی تمنا کی، خواہش کی، وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جسم کا آرام، تن کی راحت اور پیٹ پوجا کا لالچ بہت برا ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے دلوں میں عمر کی باتیں گھر کر گئی اور مکہ میں بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ مکہ پورے عرب کا سینٹر تھا۔ حج کے موقع پر عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکہ آیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کو بت پرستی کرتا دیکھ ان میں بھی شوق پیدا ہوا، ان میں بھی بت پرستی کی بری خواہش نے جنم لیا اور اس طرح دھیرے دھیرے عرب کے تمام قبیلوں میں بت پرستی پھیل گئی، یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے اور کعبہ کی دیواروں پر ان بتوں کی تصویریں بنا دی گئی۔
बहरहाल अमर बिन लुहई ने शाम से बुत लाया। मक्का के कबीलों ने उन बुतों की पूजा पाठ शुरू कर दी, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 360 बुत काबा में रखे हुए थे। वैसे तो मक्का और अरब में बेशुमार बुत थे, लेकिन 3 देवियों को सबसे बड़ा मकाम हासिल था, लात, मनात, उज़्ज़ा। अरब के 3 मशहूर बुत लात, मनात, उज़्ज़ा। मुशरिकीन की ये गंदी सोच थी इन तीनों के बारे में कि ये तीनों अल्लाह की बेटियां हैं। यूँ तो अरब के अंदर बेशुमार बुत थे, उनकी बड़ी बड़ी मंदिरें थी, मगर इन तीनों का मर्तबा सबसे बड़ा था, जिनका अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर तज़किरा किया है सूरह नज्म में। तो क्या तुमने गौर किया, लात, मनात और एक तीसरे उज़्ज़ा में फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह ने इन सब बुतों को डिस्ट्रॉय करवा दिया और इस तरह अरब से ओवरऑल बुत परस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन एक हदीस में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब अरब के कबीले इस्लाम से मुर्तद होकर बुतों की पूजा पाठ की तरफ दोबारा लौट जाएंगे। लात, मनात और उज़्ज़ा को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें जारी है। फिर से लोगों को बुत परस्ती पर लगाया जा रहा है। क्या अरब अपने पास्ट की तरफ दोबारा लौट जाएंगे? तो आइए जानते हैं इन 3 मशहूर बुतों के बारे में डिटेल में। कौन सा बुत किस कबीले का था और किस किस ने इनको डिस्ट्रॉय किया। दोस्तों, लात स्क्वायर शेप में वाइट पत्थर से बना हुआ एक बुत था। इसे अरब खुदा का दर्जा देते थे। एक लंबे टाइम तक लात की पूजा होती रही। ये बुत ताइफ में रखा हुआ था। बनु सकीफ इसके पुजारी थे। दिल से इसको मानते, इसके आगे झुकते और इसका तवाफ करते। जब अबरहा का लश्कर काबा पर अटैक करने के लिए ताइफ से गुजरा तो बनु सकीफ ने अबरहा को एक रहबर दिया रास्ता दिखाने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें अबरहा को दी ताकि वो उनकी देवी लात का मंदिर डिस्ट्रॉय ना करे। वैसे तो लात देवी का मंदिर अरब में बहुत सी जगहों पर बना हुआ था और उसका एक बुत काबा में भी रखा हुआ था। दूसरे बुतों के साथ लात की भी काबा में पूजा पाठ की जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि बनु सकीफ के लोग मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आए। वो लोग नए नए मुसलमान हुए थे। बुत की अजमत अब तक दिलों में बाकी थी, इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया कि हमारा सबसे बड़ा बुत यानी लात को 3 साल तक बाकी रखा जाए, उसको तोड़ा ना जाए। रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया। बनु सकीफ ने अर्ज़ किया, अच्छा ठीक है, लेकिन हम अपने हाथ से उसे नहीं तोड़ेंगे। अब तक लात देवी की इज्जत उनके दिलों में बाकी थी। तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब और मुगीरा बिन शुअबा को भेज दिया इस बुत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उन्होंने इस बुत को गिरा दिया और उसके मंदिर को तोड़ ताड़ के रख दिया। अरब के 3 मशहूर बुतों में से दूसरा उज़्ज़ा देवी है। कुरैश और बनु किनाना उज़्ज़ा के पुजारी थे। उज़्ज़ा का मीनिंग है इज़्ज़त वाली। ये बुत मक्का और ताइफ के दरमियान नखला वैली में रखा हुआ था। जंगे उहुद में अबू सुफियान ने ये नारा लगाया, हमारे लिए तो उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से फरमाया, कहो अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं। फ़तह मक्का के बाद 25 रमज़ान 8 हिजरी को उज़्ज़ा का बुत तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह ने सय्यदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नखला की तरफ रवाना किया। आपके साथ 30 घुड़सवार और भी थे। रसूलुल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि नखला जाओ, वहाँ बबूल के 3 दरख्त हैं, उनमें से पहले दरख्त को काट दो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और इन तीनों में से पहले दरख्त को काट दिया। फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया, तुमने कुछ देखा ऐ खालिद? हज़रत खालिद ने अर्ज़ किया, मैंने तो रसूलुल्लाह वहाँ कुछ नहीं देखा। फरमाया, अब दूसरे दरख्त को भी काट दो। हज़रत खालिद वापस गए और दूसरे पेड़ को भी काट दिया। फिर रसूलुल्लाह के पास आए। रसूलुल्लाह ने वही सवाल किया हज़रत खालिद से कि तुमने उस दरख्त के पास कुछ देखा? हज़रत खालिद ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह। फरमाया, जाओ तीसरे दरख्त को भी काट दो। जब हज़रत खालिद तीसरे दरख्त के पास आए और उसे काट दिया तो अचानक एक नंगी हबशी औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे।
اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں کو گھما رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا پجاری کھڑا تھا جس کا نام دبیح ہے۔ پجاریوں نے خوب گل مچا مچا کر یا عزا کے نعرے لگائے، لیکن حضرت خالد نے تلوار کی ایک ہی وار میں عزا کا کام تمام کر دیا اور پجاری کو بھی قتل کر دیا۔ دراصل دوستوں، جنات مشرکین کے پاس آتے ہیں بری بری ڈراؤنی صورتیں بنا کر۔ مشرکین ان کی صورتوں کے مطابق بت بناتے ہیں، پھر ان کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ جنات اسے اپنی پوجا پاٹ کرنا سمجھتے ہیں۔ اس جنی عورت کا جسے حضرت خالد نے قتل کیا، نخلا میں اس کا ایک اسٹیچو رکھا ہوا تھا ایک مندر کے اندر۔ حضرت خالد نے اس کے بت اور مندر کو بھی توڑ تاڑ دیا اور عزا جو کہ ایک جنی تھی، ایک شیطان تھی، اس کو بھی قتل کر دیا تلوار کے ایک ہی وار میں۔ واپس آ کر حضرت خالد نے پورا واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کیا۔ یہی عورت عزا تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، آج کے بعد کبھی بھی اس کی پوجا نہیں کی جائے گی، اور اس طرح دوسرے بڑے بت عزا کا بھی کام تمام ہو گیا۔ عرب کے بڑے بتوں میں سے تیسرا منات تھا، لیکن اس کا اسٹیٹس لات اور عزا کے مقابلے میں ذرا کم تھا۔ اس کا مندر قدید میں تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریڈ سی کے کنارے ایک آبادی تھی۔ مدینہ کے 3 قبیلے اوس، خزرج اور خزاعہ اسے بڑی اہمیت دیتے تھے اور دل و جان سے اسے مانتے تھے۔ کعبہ کی طرح منات کا بھی حج کیا جاتا، قربانی کے جانور بھی منات کے نام پر ذبح کیے جاتے۔ کعبہ کے حج سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ منات کا حج کرنا چاہتے وہ کعبہ سے ہی لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدید کی طرف چل پڑتے۔ منات کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد 26 رمضان المبارک کو سعد بن زید اشہلی کو قدید کی طرف روانہ کیا منات کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے، اور 20 سوار آپ کے ہمراہ کیے۔ سعد بن زید نے منات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عربی شیخ ہاتھ میں تھال لیے مورتی کے سامنے کھڑا ہے۔ رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی کچھ دن پہلے UAE میں پوری ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کا کون سا پارٹ اچھا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔